بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سید الاولیاء حضور سیدنا مخدوم گنج بخش جہاں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا اسم شریف علی ہے اور والد اقدس کا نام عثمان ہے، اور حضور داتا صاحب کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا علاقہ افغانستان کا مشہور شہر غزنی ہے۔ غزنی میں دو محلے تھے، جلاب اور حجویر، ایک میں آپ کے داد کے رہتے تھے اور ایک میں نان کے۔ حضرت دادا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید کے اعتبار سے کشف المحجوب کا مزاج بھی بتاتا ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، یعنی امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنے والے۔ اور دادا صاحب نے حضرت امام اعظم کا ذکر بھی بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں کیا۔ دادا صاحب علیہ رحمت کا مشرب دیکھا جائے یعنی سلسلہ طریقت تو آپ جنیدی ہیں۔ جنیدیہ سلسلہ حضور سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور غوث الثقلین سرکار بغداد کے بھی پیران طریقت میں سے ہیں، داتا صاحب کے بھی پیران طریقت میں سے ہیں، بلکہ اکثر سلاسل جو ہیں وہ حضرت جنید پاک کی ذات پاک پہ جا کے جمع ہوتے ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت جنیدیہ ہے۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ملکوں سفر کیا ہے، اور آج کے جدید سفری سہولتوں میں بھی ایسے سفر آسان نہیں ہیں جو اس دقت کے دور میں سرکار فیض عالم نے کیے۔ حضور کے مرشد پاک سرکار سیدنا ابو الفضل الحسن الختلی یا ختلی، یہ انزاکیہ کے پاس ایک گاؤں کا نام ہے ختل یا ختل، تو وہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک تھے۔ داتا صاحب کے پیر صاحب 60 سال تک خلوت میں رہے ہیں، تنہائی کے اندر۔ پہلی گل تے یہ بھی داتا صاحب دا پیر ہونا بھی تے کوئی سوکھی گل نہیں ہے، اور اتنی شان والا پیر ہو اور 60 سال خلوت میں ہو۔ تو حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ، اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دادا سرکار فرماتے ہیں کہ میرے مرشد پاک فرماتے تھے، دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات! دنیا ایک روزہ ہے اور ہم، تو میں گل سمجھ آئے۔ اور صرف ایک بات اس کے ساتھ وابستہ کروں گا کہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سفر میں پیر صاحب کے ساتھ تھے، سارے لیا خدمت نہ لیے، فیض برکت روحانیت، اور سارے ولیوں سے ہمیں پیار ہے۔ ایک نام ولیوں میں ایسا ہے کہ جو نام کا بھی محبوب ہے اور ویسے بھی محبوب ہے، اور وہ سرکار نظام الحق والدین سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضور نظام پاک نے یہ قول بیان فرمایا، آپ کے ملفوظات فوائد الفواد شریف میں ہے، جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ دیکھو میاں، میں توڑا ترلو کوئی نہیں کرنا، جن نے نام انہوں نے دسیں میں کوشش کرنا بھی برکت ہے، تو چند منٹ نال گل ہے۔ محبوب پاک کیا فرماتے ہیں؟ قول آپ نے بیان کیا، جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ پیرا نال میں جاندہ پہ ایسی تھی، وہ بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھی، تو جڑے اور بھی درویش نال سن فرماندے انہاں دیوں جتیاں بھی لبڑیاں، وہ کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔
اچانک فرماتے میں نے پیر صاحب مرشد پاک کو دیکھا نا تو ان کے نالین بالکل خشک تھے کہ کوئی جس پہ یعنی کیچڑ تو دور ہے چھینٹا بھی نہیں ہے. حضور فیض عالم فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا تو میں نے دیکھا نا تو مرشد پاک نے جو جواب دیا اب وہ خالص تصوف کی بولی ہے تو ہم تو تصوف میں کچی جماعت میں بھی بھرتی نہیں ہوئے کجا کہ 16ویں جماعت کے صوفی کی بات کریں ہم اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن حضور فیض عالم نے جو فرمایا نا آسان سے لفظوں میں یہ ہے فرما علی اجویری اسی دنیا دا گند دل بھی چکھڑ دیتا ہے اور دنیا دا گند ساڑھے پیرال بھی نہیں آندا. یہ فیض عالم یہ حضور کی ذات ہے. تو میرا خیال ہے کہ ساری گالی دادا صاحب بھی کر لئیے. کیوں جی کیوں جی دادا صاحب ہیں جی. تو اسی طرح حضور فرنور سرکار سیدنا دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ میں مرشد پاک کو نا وضو کروا رہا تھا. یعنی یہ بھی ایک طریقہ سمجھنے کی ساری بات ہے. کتنی بڑی ہستی ہے حضور فیض عالم. فرما پیران نو وضو کروان دی سعادت حاصل کرے تو فرماتے دل میں خیال آئے یہ خطرات ہوتے ہیں جو دل میں ہر وقت وارد ہوتے ہیں اور اس کا واضح اشارہ اور بلکہ اشارہ ہی نہیں پوری واضح تعلیم دی ہے سرکار علیہ السلام نے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر چونچ لگا کے رکھتا ہے اور وہ مسلسل بیچ میں وسوسے ڈالتا ہے. لیکن جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس وقت شیطان اپنی چونچ اس کے دل سے اٹھا لیتا ہے. جیسے ہی وہ غافل پاتا ہے نا پھر وہ چونچ رکھتا ہے تاکہ اس کو غافل کر کے مارے. تو پھر ایک بہت بڑے پیر نے اپنے پیر دی گل دسی سی کہ جو دم غافل آئی گل سمجھ جو دم غافل سو دم کافر اے سانو مرشد پڑھایا ہو. یہ جو مشائق کے ہاں ایک ذکر جلی اور ایک ذکر خفی ہوتا ہے نا سلسلہ چشت کے اندر بھی ہے کہ دل کے ساتھ ذکر کرنا. لیکن ایک بہت بڑی غلطی کا ہم لوگوں سے ارتکاب ہوتا ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے اوراد و وظائف کے پابند نہیں ہوتے. جو مشائق کی طرف سے مثلا تو سیال شریف جڑے حضرات بیعت ہو تو حضرت خواجگان چشت خواجگان سیال رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو وظائف اوراد ورد بتائے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہوتا شجرہ شریف نہیں پڑھتے اس میں غفلت برتتے ہیں تو پھر تویز لین کسی اور کو ٹور جانا ہومیں بھی تو شجرے آڑا. لیکن اب میں تو اچھا میں تو چشتی لبدا ہونا بھی کتے ذوق نال گل کرنی پہ جاتے تو انہوں کی گویا ہے میں تو لبدا ہونا کچھ اتوں چشتی بھی سیال آلے ہون کہ جنہاں نظامی تڑکا بھی لگا ہوگے. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال پیر سیال یہ پچھلے حضرات جو ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بولیں پیر سیال لجپال. یہ پیچھے جو علماء اکرام بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. سارے شجرے والے ہاں سادات عرض یہ کر رہا ہوں شجرے سے اور جو بیچ میں ایک جملہ ہے نا محبوبیت والا یہ خواجگان چشت کہتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ حضور نظام پاک کی محبوبیت نے سلسلہ چشت کو محبوبیت کے مقام پہ پہنچا دیا. محبوب الہی کی محبوبیت نے ایویں دے بابا خسرو نہیں ناندہ دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری تورا رنگ من بھائیو نجام الدین. سبحان اللہ کیوں جناب دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری تورا رنگ من بھائیو نجام الدین. سمجھائی. تو شجرہ جو ہے نا یہ میرے بھائیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ آپ کے پاس چابی ہے اس سے غفلت نہ برتا کریں. اچھا اس میں ایک چیز یہ سمجھیں بعض لوگ ایک تو وسوسے لوگوں کو بہت ستاتے ہیں. اگر آپ صحیح آپ کو اتصال سلسلہ نصیب ہے اتصال سلسلہ تو توڑا شجرہ تگڑا ہے
پھر پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمت کے ملفوظات شریف میں ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، کہ ایک بندے نے ایک دکان پہ آ کے نا سوال کیا روپے کا، دکاندار نے اگنور کیا، اس نے پھر کہا تو روپیہ دے، دکاندار نے پھر سکوت اختیار کیا، تیسری بار اس نے کہا تو روپیہ دینا ہے یا میں تیری دکان الٹاواں۔ وہاں پر ایک صاحب نظر بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے صاحب دکان سے کہا یار روپیہ دے نو فٹافٹ، انہوں نے دیا فارغ، انہوں نے کہا جناب میں تینو چوانی بھی نہ دندہ ہویا، آپ نے کہا تو میں نے دے دیا۔ اب ذرا دھیان کرنا شجرہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگوں، پلیز توجہ کریں گے تو یہ تبرک سمجھیں آج اس بلکہ آراس مبارکہ کی حسین تقریب کو۔ وہ صاحب نظر فرمانے لگے کہ جب یہ آ کے کھڑا ہوا نا تو میں نے اس کو چیک کیا، اس کے پلے کچھ نہیں تھا، جو انہوں نے روپیہ منگیا ہے۔ سکینر مشینہ تے ہن بنی ہیں، بابیاں دی نظراں بڑیاں سکین والی ہوندی ہیں، اور اسی کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا پھر جب اس نے کہا تو روپیہ دے، پھر میں نے اس کو دیکھا، اس کے پیر کو دیکھا، وہ بھی مٹھ آئی سی پر اینجتے ایسی، اسی کو اتصال سلسلہ کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو دنا روپیہ کے دکان الٹاواں، کہا پھر میں نے اس کا دادا پیر دیکھا تو وہ تو بڑا تگڑا سی، اور وہ تیار بیٹھا تھا کہ اے منہ آکھے تو میں دکان الٹا دینی ہے۔ اس لیے شجرے سے جڑے رہو بھائی، ایک در پڑھو تے مضبوطی نال پڑھو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ دو چیزیں ہیں، اپنا پیر چھوڑنا نہیں چاہیے، باقی مشائخ پر تان نہیں کرنا چاہیے، محبت سارے نال۔ اور چلو میں آپ کو ایک چشتی خواجے کی بولی میں سمجھا دوں، حضرت سرکار سیدنا خواجہ گیسو دراز بندہ نواز شاہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلبرگہ شریف ہند والے جانتے ہیں، سرکار نظام پاک کا پوتا مرید ہے، حضرت سیدنا سرکار چراغ دہلی نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے حضرت گیسو دراز بندہ نواز۔ ان کی کتاب ہے آداب المریدین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چاچے تائے مامے کئی ہندن پیو ایک کی ہندہ ہے، یہ انہوں نے پیر کے والے سے۔ اور ایک بات اور ہے، وہ حضرات خالص حضرات علماء کی نظر ہے، بغیر مطالبہ سبحان اللہ کے، بغیر اس مطالبے کے، کہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گل یاد رکھ کہ جے تو کسے جیڑے چ پہ گیا روڑے چ پہ گیا تین کو دکھ تکلیف ہوئی نا، تے جیڑا دکھ تیرے پیو نو ہونا ہے نا وہ چاچے تائیں نو کوئی نہیں ہونا۔ اتنا بڑا اصول خواجہ گیسو دراز نے طریقت کا 2 لائنوں میں سمجھا دیا، سمجھے؟ دادا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیران نو وضو کران دیا من خیال آ گیا، پیران میں نے کہا علی اجویری یہ دینا دے سارا کچھ رب نہیں ہے، پھر اینا بابیاں دی ملازمت دی کیڑی لوڑ ہے، خیال ویکھو کتھے آیا ہے تے کنوں آیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، حضور فیض عالم خود لکھ رہے ہیں۔ سرکار گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ادھر خیال آیا، ادھر بابا رومی کہتے ہیں مثنوی پاک میں کہ اے جڑے اللہ علیہ ہوندے نے دلان دے جاسوس ہوندے نے، دلان دے جاسوس، کیا کہیں آپ سے؟ فرماتے پیران سر چوک کے میرے حال دیکھیا، فرما علی اجویری ہاں دندہ رب بھی ہے سارا کچھ، اینا نیٹ شیٹ دیاں رابطیاں تے ناز کرنا آڑے ہو، ایک کیڑا نیٹ ہے کہ ادھر دل چ خیال آوے تے ادھر زبانو اظہار ہوندہ ہے، کیڑی سے سمجھائی؟ فرما دیتا سب کچھ پاک پروردگار ہی ہے جل مجدہ الکریم، لیکن جب اس نے کسی کو مقام روحانیت اور قلوب مرتبہ بخشنا ہوتا ہے وہ اپنے کسی بندے کی خدمت میں اسے رکھ دیتا ہے، جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ آخر میں یہ عرض ہے آستانہ عالیہ سیال شریف چشتیوں نظامیوں کی اماجگاہ ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ آستانہ، وہ کئی آستانوں کی ماں ہے آستانہ،
ایک تو اس کا حسن صرف چشتی نہیں، ساتھ نظام پاک کا تڑکا بھی ہے۔ اچھا جدو تسی نظام پاک تے نہیں نہ بول دے، میرا دوڑنا نظام رڑان نو دل ہی نہیں کرتا۔ ہوئے 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 محبوب الہی دے مردیاں نو جگا دے نہ، ایڈا تگڑا نہ آئے کی دنوں آکھیے بھائی صاحب۔ محبوب الہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سرکار سیدنا فرید الحق کے بدین چراغ چشت مرکز چشت محبت انوار چشت حضور پر نور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نظام الدین اولیاء سے فرمایا تھا کہ میں تے دلی دی ولایت کسے اور نو دین لگا سی تو میں نو غیب جو اشارہ ہویا ہے فرید الدین کو دی ولایت کسے نو نہ دمی بندہ گل دے پہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے یہ حسن، دوسرا سلسلہ چشت کا حسن سبحان اللہ، لیکن جب سلسلہ چشت میں سلسلہ نظامیہ کی رنگت آتی ہے پھر نور علی نور۔ اے ویسے ان کو 2-4 مہینے ساڑی کلاس اٹینڈ کرو نا تو پھر کو تسی سبحان اللہ آڑے ہو وہ گے اجے ایڈی سے تھی کوئی نہیں۔ معذت کے ساتھ طریقت سے جڑے رہو، ہم طریقت سے نا بلد اور نا آشنا لوگ ہیں، ہم جز وقتی، میں کوئی کسی خاص فرد کے لیے نہیں، میں اپنا بیچ میں ذکر کر رہا ہوں، ہم نا بلد لوگ ہیں۔ یہ طریقت بڑی تگڑی شے ہے، طریقت اتنی تگڑی شے ہے کہ سیال کے اندر طریقت کے شمس کو روشن کرنے والی ہستی حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، او مہار شریف المو کر کے اور گل وچ پلڑو پا کے ایک ایک گھنٹہ حضور خواجہ صاحب دیاں سلامیاں پیش کر دے سن۔ کیا کہیں گے آپ کو، گل چ پلڑا پان آڑا بھی کو معمولی نہیں۔ حیات و بیدار چشتی حضرات سبحان اللہ فرمائے، میں کاوڑ چڑھ دی ہوں دی، میں دانو آکھا میں چشتی لفظ جب میں لبے ہی ہوتے تاں بھی تو سکوئی نہ لبے ہوئے۔ حقیقت گل ہے، حقیقت بات، اتنی بڑی ہستی ہے۔ اور خواجہ وہ عالم کا نور، چشتیاں جدے دم قدم نال واسدہ ہے، ان سے مرید ہوئے پیر سیال کا پیر خواجہ سلیمان تونسوی پاک۔ بعد میں اور علاقوں سے لوگ آئے فیض اور خلافت اور برکت لینے، تو پتہ ہے حضرت خواجہ نور عالم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مکھن سلیمان تونسوی لے گیا ہے۔ کیا کیا جائے، مکھن سلیمان لے گیا ہے، میاں مگر لسی بچی ہے، جے گزارا ہوندہ ہے تے لے لو۔ اور مجھے اپنے ذوق میں کہنے دیجئے جتنے 2-4 ورق میں پڑھا ہوا ہوں، الحمدللہ میں توسہ شریف بھی وہاں کے مشائخ کے حکم پر حاضر ہوا ہوں بیان کے لیے۔ جتنا کہ میں جانتا ہوں، جو اپنی طالب علمی اور بالکل طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے کہوں گا کہ جے خواجہ نور عالم کولو مکھن پیر پٹھان لے گیا نا، تو پیر پٹھان کولو مکھن پیر سیال لے گیا ہے۔ کوئی بناوٹی جملہ نہیں، حقیقت ہے۔ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، یار پیر سیال پیر سیال۔ میں وہاں حاضر ہوا بیان کے لیے، تو ایک صاحب جو شفقت فرما رہے تھے، ان کی ڈیوٹی ہمارے لیے دسترخوان پر تھی۔ توجہ ہے تھی آپ کی، توجہ ہے آپ کی، اور تقریباً میں کوشش کرتا ہوں یہی بات، اور پھر 2 جملے ہیں اور تقریر میری ختم ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے مجھے اتنا طویل بولنے دیا یہاں پر۔ انہوں نے مجھے خود بتایا، عقل دنگ رہ گئی، اور میں بھی ابھی اس جمعرات کو ہمارے جامعہ میں جو بزم ادب ہوتی ہیں، ان سارے بزرگوں کے تذکرے میں نے اپنے سارے طلباء ہوتے ہیں، حضور داتا صاحب، حضور مجد الفسانی پاک، سرکار خواجہ پیر میر علی شاہ پاک، حضور خواجہ پیر سیال پاک، سارے اسلاف کے میں نے ذکر کیا، اور ساتھ میں نے پھر یہ بات طلباء میں اس جمعرات کو بھی بیان کی۔ آپ بھی سننا، مجھے ان صاحب نے خود بتایا، ذرا دھیان رکھنا، ادھر دھیان رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ
آفتاب آستانہ سیال شریف حضرت خواجہ پیر قمر الدین سیالوی قدس سرہ العزیز، انہوں نے کہا کہ وہ خود یہاں جب حاضر بارگاہ ہوتے تونسا شریف پیر خانے، تو وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ درگاہ شریف پر کھڑے ہوتے ہیں خدمت کے لیے، تو انہوں نے کہا اس وقت پیر صاحب نے گلے میں پلڑو ڈالا ہو نا، تو انہاں میں نو اشارہ کر کے بلانا کہ پیر پٹھان دا کتا آ گیا ہے، تینو پلڑو پھاڑ کے دربار حاضری کرا دے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ تو توڑا کی خیال ہے اے جلسیاں دے وچ نعرے لگنے تو انہاں دیاں یاداں چ کانفرنساں ہونیاں، سیاست کے افق پہ لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، یا دنیا داری کے معاملات میں شہرت اور لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو سا پیر سیال لجبال پیسے لے کے نعرے مار دے پہ ہو، بولو تے صحیح نا۔ یہ دونوں حضرت قبلہ علامہ سخی الرحمان صاحب کو دے سے آئے بھی تسی نعرے نورے چلایا آیا جے تے دونوں سوئی گیس لب جائے گا، واٹر سپلائی آ جائے، اے ہی تے ولیاں دی پاور ہے، جنہ مننے آئے پھر انہوں نے زمانہ ماندا ہے۔ اور جو اس سے لیٹڈ بات میں کرنا چاہتا تھا وہ آستانہ عالیہ سیال شریف، یہ میں وہاں کے سارے علاقوں میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی عرض کرتا ہوں، اور شکر ہے کہ قحط کے اس دور میں کہیں تو بہار کی یہ کیفیت ہے کہ جسے ہم ٹھنڈے دل ہو کر بیان کر سکتے ہیں۔ عقیدے کی غیرت، نظریے کی حمیت، اسلاف کی وہ وراثت سیال آلیاں نے رولن نہیں دیتی۔ اے دے دے تسی مشترکہ سبحان اللہ کو پہلی تے آخری باری تو انہوں جملہ میں آکھیا ہے سبحان اللہ آکھنا رہا، باقی تو اڑی مرضی ہے، میں نہیں آندہ پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال۔ مختصر یہ ہے، غور سے سن لینا بھائی صاحب، یہ باقی لکھاں کرامتاں ایک پاسے تے آج دے دور ویچ اینج حق چے کھلو جانا، استقامت کرامت پر فوق ہوتی ہے۔ پیر سیال یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے آستانہ سیال شریف کو کسی کی کوئی محتاجگی نہیں، پوری دنیا کے اندر صرف خطہ پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ اس آستانہ شریف سے وابستگان، وہاں کے مریدین معتقدین کی کتنی کثرت ہے۔ وہ چاہیں تو وہ بھی اپنا کو نیا مسلک گھڑ کے دنیا کو دے دیں، وہ چاہیں تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں اسی اینج جانے تو تسا اینج کرنا ہے، پر قربان جائیے ہونا دے اتوں کہ اس اوکھے دور ویچ بھی وہ جو حدیثوں میں فرمایا دین پہ قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑے ہونا ہوگا، اس مشکل وقت کے اندر بھی آستانہ عالیہ سیال شریف نے حضور دی ہر نسبت دا یاد دس دیتا ہے، منن دس دیتا ہے، صحابہ پاک دی بے ادبی تو بھی بچا لیا تے آل اطہار دی بے ادبی تو بھی بچا لیا تے او راہ دسیا ہے جڑا سدھا مدینہ شریف لے جانتا ہے۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ملتمس ہوں، وہ اعلامیہ جو آب زر سے بندے کہتے ہیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر بھی کی چیز ہے، وہ اعلامیہ ہماری سند ہے ہم اہل سنت کی، وہ اعلامیہ ہماری جان ہے، اور ہاتھ جوڑ کے عرض ہے ہفتے کے بعد انہوں پڑھ دے رہا کرو۔ یہاں مسجد شریف میں لگا ہے نا جی، یہاں بھی لگا ہوگا، کیوں قبلہ؟ وہاں کا حکم تو یہی ہے کہ ساری مسجدوں میں لگے، وہ اعلامیہ جو ہے وہ اس کو پڑھتے رہا کریں، اپنے بال بچوں نے بھی وہ پڑھان دے رہا کرو، انشاءاللہ ساتھ بھی خیران۔ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں یہ قمر گارڈن ہے قمر سٹی میں، تو مسجد کا باہر کا جتنا میں جلدی میں دیکھ سکا، اس دن میں نے یہ طالب علم دیکھے تھے، تو میں یہ طالب علم اس پینڈ چوٹ کھڑے ہوئے نا یہ کی ہوئے، تو اس دن پہ مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ آج یہ بھی پتا چلا کہ اس کالونی کا نام قمر کیوں ہے، سمجھ آگئی، چلو یہ بھی آج پتا لگ گیا ہے، نسبتاں مرن نہیں دن دیاں،
لو پھر جے اے ہن جی ادھار کر لینا ٹائم اگے پیچھے کتے کٹی جاندہ ہے تو کٹی لیا جے حضور نظام باغ غائبانہ ہی عاشق ہو گئے تھے نا بابا صاحب کے تو جب پہلی بار وہ دلی سے 3-4 مرتبہ آئے حضور فرید پاک کی چوکھٹ پر تو نظام باغ فرماتے ایک مرتبہ گرمیوں کا سفر تھا تو پیاس بڑی لگ گئی پانی ختم ہو گیا قصہ مختصر یہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جب ہم رکے تو وہاں جوڑ تھا ہم نے جلدی جلدی پانی پیا تو نظام پاک پھر علم کے بادشاہ تھے فرماتے وہ سخت گرمی کے بعد پھر پانی اس سے یہ ہوا کہ صفراوی کیفیت پیدا ہو گئی پھر قے پر قے آئی اور اتنی آئی کہ بے ہوش ہو کے جب ہوش آیا چونکہ میں تو نوادہ کی تیسی کہ ایک کو وری میں دانو آکھیا سبحان اللہ کھڑا میں انہیں تو نہیں آندہ پیا میں نہیں آندہ جب ہوش آیا نظام باغ فرماتے جب مجھے ہوش آیا تو میرے نال والے نے پوچھیا اے فرید کون ہے آئے آئے واہ 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 حاجی خواجہ کتب فرید انہاں کیا اے فرید کون ہے اے فرید کون ہے فرماتے ہیں کہ میں حیرانگی سے پوچھا تم کیوں پوچھتے ہو انہوں نے آکھیا جدو تو بے ہوش ہویا تو تیرے منہ جو فرید فرید ہی نکلے ہے نتیجہ سن لینا نتیجہ سننا حضور نظام باغ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرما میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب بے ہوشی چ فرید دا نا نہیں چھٹیا تو مرن ویلے بھی نا نہیں چھٹیا